بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے تذکرے سے پہلے آپ کے حالات زندگی کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس ذات گرامی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ نام نامی محمد، والد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، وہ بیٹے ہاشم کے، وہ بیٹے عبد مناف کے، وہ بیٹے قصی کے، وہ بیٹے کلاب کے، وہ مرہ کے۔ اس طرح آپ کا شجرہ نسب نبی برحق اسماعیل اور نبی معظم ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ جائے پیدائش، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پر ہاتھیوں کے ذریعے چڑھائی کی، وہ سال عام فیل ہاتھیوں کا سال کہلایا۔ 571 عیسوی تھا۔ دوشنبہ کی رات تھی۔ 12 ربیع الاول بہاروں کی برسات تھی۔ سماجی حالت، پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ وہب کی صاحبزادی آپ کی والدہ آمنہ امید سے تھیں۔ ابھی آپ کی عمر صرف 6 سال تھی کہ ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے۔ ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کرنے لگے، جن کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 8ویں بہار تھی۔ اس طرح آپ چچا جان ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور سن شعور تک پہنچنے تک وہ برابر کفالت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیاں، پورے قبیلہ قریش میں آپ کی سچائی و امانت داری کا چرچا تھا۔ آپ کا نام ہی صادق و امین پڑ گیا تھا۔ آپ کی امانت داری کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے اور یہ سلسلہ نبوت کے بعد بھی جاری رہا۔ نبوت سے پہلے آپ کو تنہائی و یکسوئی اچھی لگنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا نامی پہاڑ پر جانے لگے اور خلوت کی گھڑیاں گزارتے۔ آپ بڑے دانا و زیرک تھے۔ جب کعبہ کی تعمیر نو کے وقت حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں تمام قبیلوں میں اختلاف ہوا کہ کون رکھے گا، اس لیے کہ یہ بڑا اعزاز تھا۔ ہر کی خواہش تھی کہ اس کڑی گھڑی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا۔ آپ کے فیصلے سے سب کے دل باغ ہو گئے۔ آپ نے یہ تجویز رکھی کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور ہر قبیلے کا ایک نمائندہ چادر کے ایک کونے کو پکڑے تاکہ حجر برداری کا شرف سب کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح آپ کی وفاداری، پاک دامنی و پاکیزگی کا ہر کوئی دم بھرتا تھا۔ آپ کی شادی، عمر کی 20 بہاریں دیکھنے کے بعد آپ نے قریش کی ایک مالدار، شریف، بلند اخلاق، شائستہ، عالی نسب خاتون سے شادی کی، جن کا نام سیدہ خدیجہ ہے۔ وہ خویلد کی صاحبزادی ہیں۔ جب محترمہ نے آپ کی بلند صفات کے بارے میں سنا اور اپنی دولت میں آپ کے ذریعہ تجارت کرائی تو تجربہ حیران کن حد تک کامیاب رہا۔ اس دوران آپ کی امانت و صداقت کا براہ راست تجربہ ہوا تو شادی کی پیشکش کی جو منظور ہوئی۔ سیدہ خدیجہ ہی سے آپ کی ساری اولاد، لڑکے و لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ نبوت سے سرفرازی، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول بنایا۔ جب آپ نے اپنی قوم کے لوگوں تک یہ خبر پہنچائی تو سب آپ کے پیچھے پڑ گئے اور بتوں دیوتاؤں کی پوجا کرنے پر جمے رہے۔ بس خوف و ہراس کے ماحول میں بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، ان میں بھی غلام زیادہ تھے۔ مخالفت کا دور، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے نبوت کے پیغام کو پہنچایا تو انہوں نے آپ کے پیغام کو صرف ٹھکرانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے اور جو آپ پر ایمان لائے ان کے ساتھ ہر طرح کا اعلان جنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ہر طرح ستایا جانے لگا۔
قتل کیا جانے لگا، ان پر حالات تنگ کر دیے گئے، دھمکیاں دی جانے لگی، کبھی دل لبھانے والی چیزوں سے مائل کیا جاتا اور آپ کے قدموں میں سرداری، دولت اور عورتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تاکہ پیغام الہی وہاں کے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلوں، خاندانوں تک رسالت کی باتیں برابر پہنچاتے رہے، لیکن لوگ منہ موڑتے رہے۔ البتہ مدینہ کی ایک جماعت ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آمادہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہجرت مدینہ کی ہجرت در حقیقت اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ منافقوں کا گروہ اٹھ کھڑا ہوا، دیگر مذاہب کے کچھ ماننے والے بھی میدان میں آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انتہائی بلند اخلاقی کا ثبوت دیا اور عفو و درگزر سے کام لیتے رہے، بقائے باہم کے اصول پر گامزن رہے۔ اس کے برعکس مخالفین کا رویہ معاندانہ رہا اور وہ دشمنی کے اظہار اور قریش کے کافروں کا ساتھ دینے سے باز نہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو کچلنے کی درپے رہے۔ پھر تو کئی مارکے گرم ہوئے، لڑائیاں ہوئیں اور افرادی قوت کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنی اور دیکھتے دیکھتے پیر جم گئے۔ آپ کی تحریک کو قوت مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی حکومت کی بنیاد رکھنی شروع کر دی، اس کا اخلاقی فریم تیار کیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد و یکتا قائد تھے اور مدینہ منورہ میں قیام کی مدت 11 سال میں ایک بڑا مثالی معاشرہ تیار کر دیا۔ جس معیاری شہر کا ارسطو نے خواب دیکھا تھا، اس سے کہیں زیادہ معیاری شہر اور سماج وجود میں آ گیا۔ عرب کے سارے قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سربراہوں سے مراسلت فرمائی، دعوت اسلام دی، کلمہ حق کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی تو وقت موعود آ گیا۔ آپ کی وفات سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے سرکردہ افراد چھوڑ گئے جو پورے عالم پر چھا جانے میں کامیاب ہوئے اور اس دور کی 2 بڑی سلطنتیں روم اور فارس ڈھیر ہو گئیں۔ 571 کا سن ولادت اور دنیا کی حالت زار۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 571 سال بعد دنیا انسانیت کے باب میں بھٹک رہی تھی، ہوش کھو بیٹھی تھی، ظلم و جہالت کا بازار گرم تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قصہ تھا۔ دنیا ایسی روشنی کے انتظار میں تھی جو ہر سو پھیلے، اندھیرے کی تاریکی کو روشن کرے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی ہیں اور اگلی قسطوں میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کا جو ہے تذکرہ ہوگا۔